ویلکم ٹو دا ویکینڈ ٹاک ود اشتیاق رائے. ناظرین, میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, ڈاکٹر نوید الحسن سید. یہ ہمارے مستقل ممبر ہیں, اس شو کے مستقل تجزیہ کار ہیں, اور آج کے شو کے اندر ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل مختلف موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے. اور ان کے اندر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب, یہ اسرائیل اور پاکستان کا بڑا آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, بڑا معاملہ بنا ہوا ہے, یہ کیا اختلاف کیا ہے پاکستان اور اسرائیل میں؟ جی تھینک یو اشتیاق صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. اصل میں یہ پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے ظاہر ہے عوام میں سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں. پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو سنس 1947 تسلیم نہیں کرتا, تو یہ کوئی 5 یا 7 یا 10 سال کے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لائک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, کوئی وزٹ آ جاتا ہے اس طرح سے. پاکستان کا بالکل سنس 1947 خصوصاً میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اس تاریخی کال سے اپنے اس آنسر کو سٹارٹ کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیٹاگوریکلی یہ فرمایا کہ اسرائیل جو ہے ایک غاصب حکومت ہے اور ہم اس کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتے. ایون اگر تاریخی پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھے ڈیوڈ بن گیون, انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیلی گرام بھی بھیجا تھا پاکستانی گورنمنٹ کے نام پہ کہ ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل کیٹاگوریکلی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ہمارا یعنی پاکستان کا یہ ایک اصولی موقف ہے, ایک پرنسپل پوائنٹ اور سٹینڈ ہے کہ جس وقت تک اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے فلسطینی مسلمانوں کی زمین کے اوپر, تو جس وقت تک اسرائیل سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ نہیں دیتا فلسطینی لوگوں کو, فلسطینی مسلمانوں کو جس وقت تک سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ اسرائیل نہیں دیتا, ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. میں ایک اور تاریخی حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اپارتھائیڈ کا ایشو چل رہا تھا کہ وائٹ پیپل کی ہیجمنی تھی, اور نیلسن منڈیلا نے بہت زیادہ صعوبتیں برداشت کی اس حوالے سے کہ ساؤتھ افریقہ کے جو بلیک پیپل تھے ان کے اندر بیداری پیدا کی. تو پاکستان کا کوئی وائٹ پیپل کے ساتھ جو ساؤتھ افریقہ کے وائٹ لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی مذہبی کلیش نہیں تھا, لیکن پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو اسی سٹینڈ کے اوپر سنس 1947 جو پاکستان کا سٹینڈ ہے کہ جس ملک میں لوگوں کو سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ نہیں دیا جاتا ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کریں گے. تو پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک نیلسن منڈیلا کی ایک ہسٹوریکل تاریخی جو ایک تحریک تھی وہ جس وقت تک کامیاب نہیں ہو گئی. اور کنکلوژن اس بات کا میں اس پوائنٹ پہ کروں گا کہ وہ رائٹ جو ہم پاکستانی سنس 1947 ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہرگ حیات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر اسرائیل سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ فلسطینیوں کو نہیں دیتا اور ہم میں سے کوئی بندہ سوچے یا یہ اہمکو کی جنت یوٹوپین ٹائپ مائنڈ سیٹ دیکھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک صرف خواب ہے, ایک مطلب ہے احمقانہ سوچ ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کا یعنی میں کنکلوڈ یہی کر سکتا ہوں کہ پرنسپل پوائنٹ ہے, ایک اصولی موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا وین ایور کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو سیلف ڈٹرمینیشن کرائے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا کشمیر کاز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یا ڈیفینیٹلی, یعنی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بھائی پھر یہ جو آپ مودی کی فاسسٹ گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بات کی, تو یہ جو ہم کشمیریوں کی جد و جہد کو ہم 5 اگست مناتے ہیں, ہم 5 فروری مناتے ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور کہیں اس سے بالا تر میں نے ساؤتھ افریقہ والا ریفرنس دیا نا کہ اس میں مسلمان ہونا نہیں کہ فلسطین میں مسلمان ہیں, کشمیر میں مسلمان ہیں. بھائی ساؤتھ افریقہ کا ریفرنس دے رہے ہیں, وہاں پہ کوئی مسلمان آئیڈیالوجی نہیں تھی. جس بھی ملک کے اندر لوگوں کو
सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, यूएन चार्टर के मुताबिक भी, इंसानी हुकूक के मुताबिक भी, जिस मुल्क में लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं दिया जाएगा हम उस मुल्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर इसमें डॉक्टर साहब काफ़ी ऐसे इस्लामी ममालिक हैं, या जैसे आपने साउथ अफ्रीका का रेफरेंस दिया, इस्लामी ममालिक ना भी हों तो एक अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ पे किसी को आज़ादी नहीं है, इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी नहीं है, अपने मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे मजम्मत बनती है। और अभी ये जो चंद ममालिक हैं, जैसे रिसेंटली एक मुल्क ने, मैं नाम ले लेता हूँ कि यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूएई ने जो तस्लीम किया है वहाँ पर अगर आप देखें ना कि एलियंस, रेफ्यूजीज़, फॉरनर्स यूएई के अंदर लोग रह रहे हैं। पाकिस्तान में तो आप 98% आबादी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, और पाकिस्तान जिस नज़रिए की बेस के ऊपर, दो कौमी नज़रिए की बेस के ऊपर पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ है, उस नज़रिए के हवाले से आप एक इस्लामिक आइडियालॉजी भी रखते हैं, ठीक है, यानी उस इस्लामिक आइडियालॉजी के हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूएई के अंदर बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं, फिलिपाइंस के लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ और डेमोक्रेसी भी वहाँ पे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक इस्लामिक सेंटिमेंटल कंट्री है। फ्रांस के अंदर मामला होता है लाइक कि अगर किसी भी किस्म की तौहीन की जाती है, यहाँ पर एक बेदारी की लहर पैदा होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको बाईपास करके कि हम ये कहें कि वन फाइन मॉर्निंग हमारे कोई वज़ीर आज़म या हमारी कोई पार्लियामेंट या हमारी कोई अदलिया या एनी इंस्टीट्यूशन कि दे आर गोइंग टू डिसाइड टू एक्सेप्ट द इसराइल, दो इट्स इम्पॉसिबल, ये पब्लिक ओपिनियन पे बेस करे पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आप कह रहे हैं कि वो वन फाइन मॉर्निंग है, कोई भी एक दिन सुबह उठेगा तो पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो जाएगा कि जी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या अवाम को भी अपनी अखलाकियत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में मासवा इसराइल का आरामद है, लेकिन यहाँ से अभी रिसेंटली चंद पाकिस्तानियों ने विज़िट किया इसराइल का, जिसमें एक वो पहले निजी टीवी पे एक मुलाजम रहे हैं और फिर सरकारी टीवी में भी वो करते रहे हैं, तो ये उन्होंने विज़िट किया, तो वो किस पासपोर्ट के तहत, किस वीज़े के तहत वो वहाँ पर गए हैं? हाँ, अगर आप अहमद कुरैशी, ये लेटेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और एवरीवन इज़ डिस्कसिंग, और करना भी चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है और किसी भी पाकिस्तानी शहरी को उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लाज को बाईपास करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ के मुताबिक सज़ाएँ जो हैं वो डिसाइड हुई हैं। तो मेरे ख़्याल में अहमद कुरैशी साहब को जो PTV से निकाल दिया गया है, या शायद वक्ती तौर पर जैसे पाकिस्तान में होता है कि मुअत्तल किया गया, चंद दिनों की इंक्वायरी हुई, नहीं, इसके ऊपर ना पंजाबी में जैसे कहते हैं एक डक्का लगाएं, एक स्टांग से डक्का लगाएं। अनीला अली जो अहमद कुरैशी के साथ थी, शी इज़ रनिंग एन NGO वाले का क्या काम है, और वो अपनी स्टेटमेंट दे रही हैं कि जी ये रिलीजियस हार्मनी के तनाजुर में मैं गई हूँ। और भाई रिलीजियस हार्मनी के तनाजुर में तुम गई हो, बर्मा में क्यों नहीं गई? वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है वो क्या थी उनकी लीडर सूसन, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग हर नेम, तो वो उनके पास जाए ना, उनके साथ डिस्कस करें कि यार ये मुसलमान हैं, इन लोगों को गाजरों और मूलियों की तरह से ज़िबा नहीं करो, कत्ल नहीं करो वो, और फिर वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर भी है। ये यहाँ पे बात मैं बिल्कुल पाकिस्तानी शहरी के तौर पर भी, यहाँ पर तो बतौर मेहमान या तजिया निगार क्यों, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे भी अपने एक जज्बात रखता हूँ। अहमद कुरैशी साहब को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। वो अपने इंटरव्यूज़ में बता रहा है जी मैं कुवैत में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। पाकिस्तानी शहरी हो तो भाई इसराइल में क्या लेने गए हो? लेकिन तुम जाओ ना कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जाओ मोदी से मुलाकात करो, तुम्हें लग समझ जाए कि वो किस तरीके से, इसी तरीके से आई मीन टू से कि रोहिंग्या में वो भी चला जाए, नहीं वो भी बर्मा में चला जाए। इसमें वो कहते हैं कि जी वो डुअल नेशनल हैं, किसी और मुल्क की उनके पास नेशनलिटी है, तो उसके पासपोर्ट के तहत ये गए हैं।
you are saying about Ahmed Qureshi or Anila Ali? Anyone, احمد قریشی کے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ نہیں ہے. اس نے 2-3 میڈیا کے پروگرامز کے اندر کلیئرلی کہا ہے کہ پاسپورٹ میرے پاس پاکستان کا ہی تھا. کلیئر وائلیشن کی ہے اس بندے نے اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ گیا. اب یہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں وہ وکیل کیس لگا وکیل کا عدالت میں, تو وہ اس نے ملزم سے پوچھا کہ تھپڑ تمہیں لگا تھا دائیں ہاتھ سے لگا تھا یا بائیں ہاتھ سے لگا تھا؟ اس نے کہا جی دائیں ہاتھ سے لگا تھا. اچھا دائیں ہاتھ سے لگا تھا تو پھر تمہارے دائیں گال پہ لگا تھا یا بائیں گال کے لگا؟ یہ چون چناچے چنکا یہ چیزیں نہیں چلیں گی, یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. لیکن بھائی آپ وزٹ اس پاسپورٹ کے اوپر نہیں کر سکتے تھے. اب اگر آپ کو کوئی علیحدہ سے پیپر ویزا مل گیا ہے, سمپل ویری سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے لاز کو وائلیٹ کیا ہے اینڈ یو مسٹ بی پنش. لیکن اس میں سر بات یہ ہے کہ احمد قریہ اگر میں ملک مثلا میں یہاں سے اگر سری لنکا جانا چاہوں تو مجھے نہیں جانے دیا جائے گا. وہ جو نہیں جانے دیتے انہوں نے ان کو کیوں جانے دیا؟ میں نہیں اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ سے بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی حدود میں جاتا ہے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا. جیسے سفارت خانہ ہے, وہ ویزا یا کوئی پرمٹ تو ملا ہوگا کہ اس چیز کے تحت آپ یہاں سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں. ہاں لائک یہ میلافائڈی ہے نا, یہ احمد قریشی صاحب کی میلافائڈی ہے, بدنیتی پر یہ گیم ہوئی ہے. گیم کیسے ہوئی؟ مثال کے طور پہ کوئی ایک بندہ جو جیسے آپ سری لنکا کی ایگزامپل کوٹ کر کے ایک کوشچن پوٹ کر رہے ہیں, ایک بندہ دبئی چلا جاتا ہے اور دبئی سے آگے وہ فلائٹ لے لیتا ہے اسرائیل کی. ایک بندہ کویت چلا جاتا ہے, لائک جیسے احمد قریشی نے کیا کیا کہ پہلے اس نے وزٹ کیا یو ایس کا, وہاں پر انیلا علی وہ تو ہے ہی ڈیموکریٹک پارٹی جو یو ایس کی اس کی باقاعدہ ممبر ہے, وہ این جی او چلا رہی ہے. اس کے بعد اس نے گیم آن کی, وہاں سے وہ اسرائیل چلا گیا کہ میرے پاس پیپر ویزا تھا فلاں تھا. اب یہاں پر جو پاکستان کی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, عدلیہ موجود ہے, میرے خیال میں اگر میں نے پہلے بھی پنجابی کا ورڈ یوز کیا, آئی ایم اگین گوئنگ ٹو یوز دیٹ ورڈ, کہ یہ ایک ڈکا لگا دیں. یہ ڈکا اس وقت لگ گیا جو احمد قریشی نے اپنے پر کھولے اور وہ بڑی دیدہ دلیری اور بدماشی کے ساتھ اس وزٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. بھائی وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے, اس کے اوپر لا کو جو ہے وہ مطلب ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو باہر نہیں جانا چاہیے اور خاص طور پر جو بھی ملک کی پالیسی اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ایک ڈکا لگنا چاہیے کہ دوبارہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی نیشنلٹی ہے تو پھر بھی اخلاقی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر پاکستان پاسپورٹ کا وقار جو ہے اس کا خیال رکھے اور کسی دوسرے ایسے ملک کا دورہ نہ کرے جو کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اکارڈنگ اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ناظرین ایک بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں HD1 کا ویٹ لوز ٹریٹمنٹ. ویٹ لوز کرنا اب ہوا آسان, ورزش اور مہنگی ترین مشینوں سے چھڑائیں اپنی جان. اگر آپ کے پاس ایکسرسائز کرنے کا وقت نہیں ہے تو پریشان مت ہوں, کیونکہ HD1 کا ویٹ لوز ٹریٹمنٹ جو کہ ایک بیسٹ انرجی بوسٹنگ پروڈکٹ ہے, اس کے استعمال سے 4 سے 6 کلو وزن کم کرے, وہ بھی صرف 3 ہفتوں میں. کیا آپ بھی اپنے روز بروز کے بڑھتے وزن سے تنگ آ چکے ہیں؟ بس اب اور نہیں, اب موٹاپے کو کہیں بائے بائے. 100% نیچرل, اب اس کے استعمال سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں, یعنی کہ سائیڈ افیکٹ 0%. اس کا استعمال انتہائی آسان کیونکہ یہ پیور نیچرل ہربل پروڈکٹ ہے جو شوگر, بلڈ پریشر اور یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے بہترین فائدہ مند ہے. جی ہاں, اب یہ ممکن ہے HD1 کے ویٹ لوز ٹریٹمنٹ سے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ناظرین ایک عجیب سا دور پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرز پہ چلا گیا ہے, معیشت کمزور ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دور اچھا تھا. پی ایم ایل این اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ابھی ایک چینج آیا ہے, 3-4 سال میں بڑا ورسٹ کنڈیشن ہو گئی تھی پاکستان کی, اس لیے جتنی بھی مہنگائی ہوگی ہم اسے برداشت کریں گے. لیکن غریب جو ہے جس کو 2 وقت کی روٹی کا ہے, روزگار کا مسئلہ ہے, اس کے مسائل کچھ اور ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے اس سے بارے میں کویشچن کروں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان پاکستان میں آیا ہوا ہے, ڈالر مضبوط سے مضبوط اور روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو یہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور اس صورتحال کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ مہنگائی کی صورتحال تو جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ انتہائی سنگین ہے اور اس مہنگائی نے غریب عوام کی جو ہے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ابھی پیٹرول پرائسز لے لیں کہ وہ
47% تک بڑھ چکے ہیں, 60 روپے جو بڑھا ہے 30 کر کے. اسی طریقے سے بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ 8 روپے فی یونٹ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. گیس جو ہے اگلے جولائی کے مہینے سے بڑھنے جا رہی ہے. تو یہ پاکستان میں اس وقت انفلیشن 13.5 چل رہی ہے, 13.5%. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ چند مہینوں کے اندر 1 یا 2 یا 3 ماہ کے اندر یہ جو ہے پرسنٹیج 25%, 20 to 25% پر جائے تو یہ سچویشن بہت ورسٹ ہو جائے گی. اشتیاق صاحب آپ امیجن کریں کہ ایک بندے کے اگر بینک اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑے ہیں نا, اور انفلیشن کیجئے یہی سچویشن لائک جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سے 3 ماہ میں یہ 25% تک اگر خدا نہ خواستہ جاتی ہے تو اس بندے کا 75,000 رہے گا. یہ اس کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہوگی کہ میرا 1 لاکھ اکاؤنٹ میں. اگر ایک بندہ غریب آدمی سیونگز کرتا ہے وہ کتنی ولنریبل کنڈیشن میں ملک چلا جائے گا. اب آپ نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بھائی اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بالا تار اس کے کہ جو ابھی موجودہ کلیش 2 پارٹیز کا بہت زیادہ چل رہا ہے, یہ پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی, اس سے بالا تار ہو کے یار تھوڑا سا ملکی مفادات کے حوالے سے ہمیں اجتماعی طور پر ہم ہر طرف جو ایڈ آئی ایم ایف سے ایڈ, یو ایس ایڈ, یو کے ایڈ, فرانس ایڈ, چائنا ایڈ, ہر طرف ایڈ کا رٹا لگا ہوا ہے. بھائی کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ بھی کر لیں. چائنا جو 74 یا 75 سالوں کے اندر دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بنا ہے امریکہ کے بعد. امریکہ 245-250 سال میں امریکہ پہلے نمبر پر اکانومی میں ہے, اور چائنا صرف 75 سال میں جو ہمارے سے 2 سال بعد بنا 1949 میں. ان 75 سالوں میں چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے. کیا ایڈ کے ذریعے سے؟ آئی ایم ایف سے ایڈ لیتا رہا چائنا؟ نہیں, ٹریڈ کے ذریعے سے. خود اس کی پالیسی بھی ہے, سمال انڈسٹریز ہمارے پاس نہیں ہے, سکلڈ ووکیشنل ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے. بندے کو آئیں لائک یہی آپ دیکھ لیں, میری ڈاکٹر گلزار ہیرا صاحب سے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بندے آتے ہیں یا جابس کے انٹرویوز دینے, سکلز نہیں ہیں. ابھی ایک سکل لیس بندہ, انڈسٹریز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرپشن کا بازار ایسا گرم کیا, کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو دودھ کی تلی ہوئی ہو؟ سر ہر میں وہی الیکٹیبلز, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن. اس نے غریب کی کمر توڑ دی ہے, اور آپ نے خود کہا کہ غریب سے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ایڈ نہیں ٹریڈ, لیکن ٹریڈ اب پھر آپ نے کہا کہ انڈسٹریز نہیں ہے. جو انڈسٹریز ہیں وہ چل نہیں رہی, غیر مستحکم قیمتیں ہوتی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پھر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, پھر ٹیکس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اگر پاور نہیں پوری ہو رہی, انڈسٹری چلے گی نہیں, مہنگائی کے نیچے چاہے امیر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے, مہنگائی تو ہے نا, ہر ایک کی اپنی وہ پرسنٹیج ہے. تو اگر وہ مہنگائی ایسے بڑھتی رہے گی تو ٹریڈ کیسے چلے گی؟ جب فیکٹری نہیں چلے گی, انڈسٹری نہیں چلے گی, تو ٹریڈ کیسے کریں گے؟ پھر تو ایڈ ہی ہم لیں گے. ایک پالیسی ہوتی ہے 1% چینج نا, کہ صرف 1% چینج. ایک بندہ کہتا ہے میں کروڑ پتی راتوں رات بننا چاہتا ہوں, وہ 1000 پتی بننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, 1000 پتی وہ بن جائے گا جلدی. ایک پلان ہوتا ہے نا. 0% پہ بھی اگر پاکستان کھڑا ہے, حالانکہ صورتحال بڑی خراب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز تو کہتی ہیں ہمارا دور اچھا تھا, پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری وہ جی ڈی پی بڑے 6% لیول پہ تھی. یہ ساری باتیں, شبر زیدی کا کال آپ نے ساری دنیا نے سنا ہے. دسمبر 2021 کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے. بھائی وہ جو ہے نا کہ اگر آپ ابھی کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے مل جل کے, یہاں اجتماعی, یہاں یہ غداری کے, یہ ملک دشمنی کے, یہ کافر کے, یہ بدنیت کے, یہ کرپشن کے, یہ فتوے بازیاں میرے خیال میں چھوڑیں, اور اجتماعی طور پر اس کا سارے انسٹیٹیوشنز پاکستان کے وہ مل کے کوئی ایک ڈیسیژن کریں کہ کس طریقے سے قومیں. جرمنی کو کیا ہوا تھا ورلڈ وار 2 کے اندر جرمنی کے ساتھ؟ آج جرمنی دنیا کے مطلب ڈیولپڈ ممالک میں اس کا نام آتا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو زیرو سے اٹھے ہیں. اس کے لیے اب اکانومسٹ جاگیں, پالیسی میکرز جاگیں, تھنک ٹینکس مل کر بیٹھیں. ٹھیک ہے, سر سے سر ملائیں اور کوئی سلوشن کریں. ادروائز جو سچویشن پاکستان میں, جیسے میں نے انفلیشن کی پہلے بھی مینشن کی, تو یہ صورتحال بہت زیادہ ورسٹ اور گمبھیر ہو جائے گی. میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ یہ انفلیشن صرف انفلیشن نہیں ہے کہ پاکستان میں انفلیشن 25% چلا جائے گا. بھائی جب انفلیشن 25% چلا جائے گا تو کرائم ریٹ کتنا بڑھے گا ایز اے ریزلٹ کانسیکوینٹلی. ایک ہوتا ہے نا ایک اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے, تو کرائم ریٹ کتنا چلا جائے گا.
خودکشیاں کتنی بڑھیں گی, لوگ گردے بیچنے پہ آ جائیں گے. آلریڈی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, آئے روز آپ کے چینل کے اوپر نہیں یہ نیوز چل رہی تھی لاسٹ 2 یا 3 دن کے پہلے کے نیوز بلیٹن کے اندر بھی یہی تھا کہ لوگ علی پور کے اندر ریسنٹ بالکل نیوز ہے کہ بچوں کو بھی مار دیا ہے, وائف کو بھی مار دیا ہے. سو یہ اگر صورتحال ہوگی تو یقین مان لیں, وہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ کبھی کھل کے لکھ جو گزر رہا ہے زمین پر, کبھی قرض بھی تو اتار اپنی زمین کا. ابھی ہمیں صرف مسائل کا نہیں ذکر کرنا, یہی رٹ لگائیں غربت ہو گئی ہے, یہ فلاں ہو گیا. بھائی خدا کا واسطہ ہے کوئی سلوشن نکالیں, اور مسائل نہیں, مسائل کا حل بھی نکالیں. مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ابھی مسائل کا حل بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی کہ الیکشن کروائیں, دوسری پارٹی کہہ رہی کہ ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. اب اصلاحات اگر ہو گئی ہیں تو اس کو فائنل سٹیج سے گزار کے جلدی سے الیکشن کی طرف چلے نہیں جانا چاہیے تاکہ ملک کے بارے میں سوچا جائے. ابھی تو ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے, اقتدار کی جنگ چل رہی ہے کہ نہیں تم نہیں میں نہیں تم. میں یقین مانے کہ جس طرح کے کوشچنز آپ نے پہلے کیے ہیں, میں نہیں جانا چاہتا یقین مانے پولیٹیکل پارٹیز والے اس کلیش کے اندر کہ جی کوئی کسی کو الیکشن کی رام لیلا کسی نے چلائی ہوئی ہے اور کسی نے کہا ہوا کہ جی ہم پورا ٹینور پورا کریں گے. واٹ ایور, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ظاہر ہے ملک کے اوپر اس ساری انفلیشن کا اثر کس کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, وہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی شہد سے بھی میٹھی اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے, تو بھائی چائنا سے چائنا سے ماڈل لے لیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کا حل کیا نکالیں, سمال انڈسٹریز, گھر میں موم بتیاں بنا لیں, کوئی مطلب ہے سمال انڈسٹریز کا آئی مین ٹو سے کہ کوئی سیٹ اپ لگائیں اور پاکستان کو اس دلدل سے باہر نکالیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنس کی طرف لوگ جائیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار ہو, تاکہ انڈسٹری چلے, روزگار بڑھے اور چیزیں امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کی طرف سے آ جائیں. کیونکہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر آئے گا پاکستان میں, ڈالر آئے گا تو ہماری جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی, پیسہ مضبوط ہوگا, خوشحالی آئے گی. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چیز کا میں اور بھی اضافہ کرتا چلوں کہ بہترین حل اس وقت معیشت کو کنٹرول کرنے کا یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ سبسڈی دیں جن کی بیس پر باقی چیزیں سستی یا مہنگی ہوتی. مثال کے طور پر پیٹرولیم مصنوعات ہیں, ان کی قیمت بڑھے گی تو ہر ایک چیز کے اندر مہنگائی کا عنصر آپ کو نظر آئے گا. تو پیٹرولیم مصنوعات کے اندر سبسڈی زیادہ دے دینی چاہیے, باقی چیزوں کے اندر سبسڈی کو کم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے شو کے اندر ہم نے کافی امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کیا جو کہ عوام کی بڑی ضرورت تھی. اسی کے ساتھ ناظرین اشتیاق رائے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.